مظفر نگر کے مورنا بلاک چھیتر کے گاؤں بھیڑا سادات میں مجلس میں مرثیہ خوانی عادل آساگر و سوج خوانی حسن علی نے کی۔ مرحوم مولانا قمر قاضی صاحب کی مجلس سعودی عرب، عراق، ایران، علی پور، بنگلور، بہار، ہندوستان کے ہر گاؤں میں کی جا رہی ہے، اس لیے مرحوم مولانا قمر قاضی صاحب علم کے دریا مانے جاتے ہیں، جن کا انتقال ابھی 10 دن پہلے ہوا، جس سے ہندوستان کے پوروی دیشوں کے سیاہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں بے مقصد مر جاتا، نماز پڑھ کے بھی کچھ نہ ملتا، روزہ رکھ کے بھی کچھ نہ ملتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہنے والے کی شخصیت کو پہچانو، یہ بہڑے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ آج کے دور کا نہیں ہے، یہ رسول کے دور کا ہے، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کی زبان عربی ہے، یہ قرآن کو جانتا ہے، فتویٰ دینے کے بعد جب علی اس کو سلامتے ہیں تو یہ ہر موقع پر کہتا ہے 70 بار کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہر فتویٰ تو قرآن سے دیا تھا، پھر کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا؟ ایک کوالٹی اور سمجھو، نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم نواد تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، تو اس نے کہا کہ ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو جس کو قرآن کافی تھا، عربی زبان تھی، رسول کے دور کا آدمی تھا، نازک رشتہ دار بھی تھا، جو جانو نزول قرآن کے وقت موجود تھا، اور جسے قرآن کافی تھا اس نے بھی قرآن ہی کے مطابق تو فتویٰ دیا ہوگا، ورنہ لوگ تھے کہ رسول اللہ سے تو آپ نے کہا تھا قرآن کافی ہے اور آپ قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو مطابق قرآن ہی کو دیا ہوگا۔ لیکن قرآن کو ذریعہ بنا کر بھی بار بار کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر وہ جیسا انسان بھی علی کو چھوڑ جا خالی قرآن کو اپنائے گا تو ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ یہی پیغام ہوا، اور اسی کے پس منظر میں بس آج کا کرنٹ ٹاپک بھی ہے، موجودہ موضوع بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی وقت کی ذہنیت تھی، اسی دور کی مینٹلٹی تھی، اسی دور کا خیال تھا۔ غور کریے گا، نبی کے پاس لوگ آئے، اگر ایک فرد بشر بھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا تو میں سمجھوں گا میری خطابت کا نقص ہے، آپ کو بلیو نہیں دوں گا۔ قرآن کی روح نکال کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بس ذرا سا توجہ کی ضرورت ہے، اور دیکھ لے گا مقام اہل بیت کیا ہے، علم اہل بیت کیا ہے۔ اللہ نے ان کو علم کی قسمت سے پر رکھا، اس دور کا مزاج، ہابی، عادت، نیچر، وہ دیکھیے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں 10واں سورہ قرآن مجید کا، عزیز و جان ہے، اب میری طرف دیکھیں، زیادہ دیر نہیں ہے گفتگو کے خاتمے میں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر کے سینے پر پیغمبر بزم سنا رہے ہیں، یہ سورہ آیا، یہ آیت آئی، یہ پیغام آیا، یہ وحی آئی، یہ پیغام آیا، یہ حکم خدا، اب نماز کی آیت، اب روزے کی آیت، اب حج کی آیت، پھر لوگ آ رہی ہیں آیتیں، نبی سنا رہے ہیں، خدا فرمائے۔ ایک ٹیم سامنے بیٹھی ہوئی کہتی ہے 10واں سورہ سورہ یونس آیت نمبر 15، اب وہ کہتے ہیں قرآن مجید کہتا ہی کر رہا، عزیزوں صدیوں پہ بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن کی جان آپ کی ہتھیلی میں رکھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ تو اب قرآن کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کرے گا جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ان لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ہمارا رسول پڑھتا ہے، تو وہ لوگ جل کر پھن کر غیظ میں آ کر جلال میں آ کر غصے میں آ کر ہمارے محبت سے کہتے عید بے قرآن غیر ہذا، اور بدلو محمد اور کوئی قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو، بدلنا ہے۔ اس دور پہ کافی محمد سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن بدل دو، ہر دور میں کافی ہے
تھوڑا سا ذرا اس بوجھل طبیعت کو ہلکا کریں اور کھل کر بالکل گلاب کی طرح کھل کر اس بات کو سنیں. یہ ابو لہب کی ٹیم ابو جہل کی جماعت محمد سے کیا ڈیمانڈ کر رہی بھائی؟ کیا ڈیمانڈ کر رہی؟ بدلو قرآن یا نیا قرآن لاؤ. پیغمبر سے میری مجلس پر پیغام پہنچ گیا. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے بیہودے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گا قرآن, اس کو بدل دو یا پھر اس کو کنڈر کر کے نیا قرآن لاؤ, ماڈرن دوسرا قرآن لاؤ. میں آپ سے دست ادب جوڑ کر یہ کہتا ہوں, جو محمد کے زمانے میں محمد سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ قرآن بدلو, کیا انہوں نے محمد کے بعد نہیں بدلا ہوگا؟ دوسرا تھا جن کی جرات, یہ لفظ کون سا ہے جو سمجھ میں نہ آئے عزیزوں؟ رسول اللہ موجود ہے, رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم یہ قرآن نہیں مانیں گے, آپ دوسرا بدل دیجئے. 10واں سورہ 15ویں آیت ابھی آ کے پڑھیے. کہہ رہے ہیں نبی محمد بدلو اس قرآن کو یا دوسرا قرآن لاؤ. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب محمد کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی, دفن ہو گئے ہوں گے, کیا ان کے گھر گھی کے چراغ نہیں جلے ہوں گے؟ انہوں نے قرآن نہیں بدلا ہوگا, بدلنے کی کوشش نہیں کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی, تو پھر بدلا کیوں نہیں گیا؟ آج کا قرآن کو نہیں بدلا. محمد کے سینے پر جس طرح نازل ہوا تھا وہی زبر ہے, وہی زیر ہے, وہی آیت ہے, کوئی چینج نہیں ہو. کون سی پاور ہے جس نے قرآن کو نہیں بدلنے دیا؟ تیار ہو جاؤ نہیں ہو. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا, حسین کو نہیں کیا گیا. قرآن کی ڈیمانڈ کو بزرگوں نے کی تھی کہ بدلو, اس کارنامے کو انجام دینے یزید آیا تھا. کربلا میں 27 لاکھ کا لشکر جمع کیا, حسین کے گلے وہ چھری چڑھی, اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے جاؤ گے, ایک مرتبہ تجزیہ کر لو, اینالائز کر لو, بررسی کر لو. جو لوگ اتنے ڈھیٹ ہو, اتنے بے غیرت ہو کہ نبی سے کہہ رہے ہیں قرآن بدلو, انہوں نے نبی کے بعد نہیں بدلا ہوگا, تو وہ کون تھے جنہوں نے بدلنے نہیں دیا؟ نبی کے بعد کچھ تو ہوں گے جنہوں نے نہیں بدلنے دیا. اب کرنا اپنے دین پر, مذہب پر, ملت پر, اپنی قوم پر, اپنے رہبروں پر, اپنے اہل بیت پر فخر کرنا. کربلا 27 لاکھ کا لشکر یزید کا, 72 ساتھی حسین کے سب قتل ہو گئے. حسین کو قتل کر دیا عصر کے وقت. جب حسین قتل ہو چکے تو ایک مرتبہ شمر میں چھری سے چھری کو ٹکرایا, خنجر سے خنجر کو ٹکرایا, اور ایک آواز بلند کی, میوزک کی, گانے کی, ترنم, ربا, بلانا فرمائیے, بالکل گانے جیسا, رقص کیا, ناچا, پڑھے تاریخ مقتل, اور ناچ کے کہتا ہے قد ابطل الاسلام وقتل القرآن, ہم نے اسلام کو مار دیا, ہم نے قرآن کو قتل کر دیا, ختم کر دیا. جیسے یزید نے کہا میں نے قرآن کو ختم کر دیا, حسین نے سر کٹے ہوئے سے لوگ کے بتا دیا کہ قرآن بدلنے والی چیز نہیں جب تک ہم ہیں. ہم قتل ہو کے بھی نہیں تجھے بدلنے دیں گے. وہ طاقت ہے جو قرآن کو بدلنے نہیں دے رہی ہے. ارے کیا اوقات ہے ایک آدمی کی جو قرآن بدل لے؟ سپر پاور امریکہ کو تو ضرورت نہیں. آج تک امریکہ نے یہ کیا پروگرام کہ قرآن بدلو. رشیا میں تو اللہ کے مخالف ہیں, اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ, انہوں نے ضرورت کی کہ قرآن بدلے. ایٹمی طاقتیں, نیوکلر طاقتیں ہمت نہ کر سکی کہ قرآن بدل لے, تو نہیں کر سکی. آج مسلمان ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ جو اماموں کو مانتے ہو, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بابا زندہ ہے؟ باہر کے زندہ ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ امریکہ قرآن
मराज किराम, आयात इल्जाम, मराज किराम और आयात इल्जाम के फकला हमारे उलमाए किराम और उलमाए किराम ने बुजुर्ग भी, अधेड़ भी और नौजवान भी, नौजवानों ने अपनी मिसाल, आपका दिल का टुकड़ा, आपकी बस्ती का नकार, आपके कलमे की इज्जत, इफ्तिखार कौम मिल्लत, शजरा सादात की आबरू, मौलाना कमर काजी साहब, मामूली शख्सियत थी। देखिए कितनी रात हो गई, 11:15 बजने को आए। ये तो मीठी नींद सोने का वक्त है। दिन भर की गर्मी में झुलसने के बाद रात की खुलकी में तबीयतें बोझल हो जाती हैं। इंसान सोने के अहबाब करता है, ख्वाब की तैयारी करता है, बिस्तर पकड़ता है, मगर आप कितनी तादाद में बैठे, क्यों बैठे? मौलाना कमर काजी साहब की इसाली सलाह की। बच्चे तो छोटे छोटे हैं, परवरदिगार अहले बैत के तुफैल में उन्हें परवान चढ़ा, अपने बाप की सीरत पर चले मुकम्मल तौर पर इस बस्ती के मोमिनीन को भी महफूज रखे परवरदिगार। कोई गम ना दे इस बस्ती को, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सदमा है ना। लेकिन बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते थे, भाइयों ने, अहले बस्ती ने, मैंने सुना जब उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की मंजिल आई, तशखीस की मंजिल आई, हॉस्पिटल वहाँ एडमिट किया गया, तबीयत कुछ संभली, अटैक हुआ, हेमरेज हुआ, ऋषिकेश में ले गए, ताता बन गया, सब परेशान, सब दुआएं कर रहे हैं, है ना। एक वक्त ऐलान हुआ कि मौलाना दुनिया में नहीं रहे, सबके दिल टूट गए। मैं तो था नहीं, मगर मैंने वो मोबाइल में देखा जनाजे का मंजर, कितने लोग थे इस खौफ के माहौल में, इस डर के माहौल में, उस भयानक बीमारी के बावजूद लोग बेदरेब निकल आए। हमारा मौसम चला गया, हमारा अजीज चला गया, हमारा नौजवान आदमी चला गया, आ गए ना सबके साथ। अरे बस्ती वालों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे गाड़ी में भीड़ मारा तो कितने लोग हो गए, किसी ने कफन दिया, किसी ने मुस्कुर दिया, मेरे साथ करवाना चलो। आज शुरू का दिन है, असल का वक्त है। है करबला में दो इमाम मौजूद हैं, इमाम हुसैन के अलावा सैयद सज्जाद भी है, मोहम्मद बाकिर भी। मगर सच बताओ, क्या आपके मजलूम को कफन दिया गया, खबर मिली? वो बेटा क्या कर रहे, जो खुली आंखों से देख रहा है चलती हुई उन्हें बाबा का लाशा। जाने के लिए ही आया है, कोई देर कोई समय जाना अदब की राह जारी है, कोई आगे कोई पीछे, चले जाएंगे सब आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, है ना। मगर जाने वालों में भी फर्क होता, छोटे छोटे बच्चे 8-2 साल की उम्र होगी, 10 साल, है ना। मगर ये उम्र भी फिर भी समझदारी की उम्र है। बच्चों तो अगर गले लगा कर सीने से चिपका कर बहुत ज्यादा रोने को दिल चाहता है, मगर दिल को धारस है कि तुम्हें संभालने वाले बहुत थे। तुम्हारे बाबा का जनाजा बड़े एहतराम से लाए, इतनी दूर से लाए जनाजा। बस एक छोटी सी रवायत पढ़ता हूँ, आधे मिनट की है। 27 लाख का लश्कर समझ सकते हो, कितने घोड़े कितने हुसैन जीन से गिरे नहीं,
इतने घोड़े इतने ऊंट, हुसैन लश्कर में गुम हो गए। जो भी गिरता था ज़ैनब को मालूम हो जाता था क्या फला गिरा है, चूंकि गिरता हुआ शहीद सलाम करता था हुसैन को और कहता था मेरी आका मेरी मदद कीजिए। हुसैन चलते थे, फिजा दरवाजे पे खड़ी रहती थी, देखती थी तो मौला की बात जाकर बताती थी जरा बीवी आपको शहीद गिरा है, आपके भाई उठाने जा रहे हैं। मगर जब हुसैन गिरे कोई बता नहीं, हाय तन्हाई, कोई बताने वाला नहीं। ये 10-9 साल के बच्चे कौन है, जुड़वा है, इन्हें बाहर रखे हमेशा तवज्जो कीजिएगा। जब इमाम हुसैन की कोई खबर न मिली और असर का वक्त गुजरने लगा तो जनाब ज़ैनब ने फातिमा ज़हरा का मुसल्ला निकाला जिस पर शहजादी नमाज पढ़ा करती थी। मियां ने खैमा उसको बिछाया और उसमें बैठी और बैठने के बाद दारो कथा दोनों पर थोड़ी दूर पर सकीना थी, उठ के आई। आने के बाद धोबी के गले में बाहें डाली, गर्दन में पेशानी को चूमा और कहती है धोबी अम्मा आप रो रही हैं, मैं जानती हूँ आप क्या सोच के रो रही हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना जान धोबी तुम पे कुर्बान, बताओ तो मैं क्या सोच के रो रही हूँ। कहा धोबी अम्मा आप अपने भाई को सोच के रो रही है, मेरे भाई पे क्या गुजर रही होगी, कोई खबर देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, फातिमा के जानी पर क्या गुजर रही होगी। जनाब ज़ैनब देखती है मुसल्ले पर खड़ी हो गई, सकीना को चिपका लिया, कभी की सदर थे तो मैं सच कहा। जनाब ज़ैनब का फिर माथा छुआ सकीना ने और चली धोबी अम्मा आप खैबर में बैठे, मैं जाती हूँ आपके भाई की खबर लाऊंगी, अवकाश कर लो तो कर लेना। तो कीजिएगा छोटे छोटे बच्चों तुम्हारे बाप का लाशा घर पे आ गया ना, चेहरा देखा ना, नाम से लिखते हो ना, और जब करबला पे आओ बच्ची खैबर से निकली, निकलने के बाद नाकों की सुरों के बीच से गुजरती के पाँव के दरमियान से गुजरती हुई न जाने किस तरह सकीना उस मंजिल पर पहुंच गई जहाँ शिमर हुसैन को जिंदा कर रहा था। सकीना ने नाम बताया, ये कहा कौन हो? तू बता साहिब अल्लाह है या नहीं? तेरी 3 बेटियां हैं, खुदा की लानत हो तुझ पर, 3 बेटियों का बाप हो गया। एक मजलूम बेटी के सामने उसके बेकस बाप को कोई खंजर से बेदर्दी के साथ ज़ब्ह कर रहा है। सकीना ने जैसे ही जुमला अपने लबे मुताल से जारी किया,
کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے جانے والے یہ عزادار دنیا میں جا کے ان کی حفاظت فرما۔ جو معلوم ہو چکے ان کو جوارے اہل بیت علیہ السلام پہ اعلیٰ مقام کرام فرما۔ جو زندہ ہے ان کو اپنی رحمت کے احسان میں زندہ و سلامت ہے۔ پروردگار اس بستی پر اپنی رحمت، نعمت، برکت، سعادت، موصلت دھاس اور ساتھ۔ پروردگار حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء ہم کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے۔ پروردگار ہمیں اس وقت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولانا مرحوم کے اہل خانہ اعزا، ان کی اولاد، ان کے اہل خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس بستی کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے مقامات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اہل بیت کے قرب میں جنت فردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم مولانا سید قمر نادی صاحب جناب اور جناب سید زینب عباس صاحب مرحوم کی روح کو بارے دیگر تلاوت فرما کر ہدیہ سوال